جی تو میری بہن آپ کو مطلب یہ تو پتہ ہوگا عربک کے مطلب کہ 29 ہوتے ہیں الفابیٹس ہوتے ہیں، 29 الفابیٹس ہوتے ہیں، اس میں سے صرف 28 کے ہی ساؤنڈ ہوتا ہے، اور الف کے صرف دو پرپز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو زبر ہوتا ہے اس کو elongate کر دیتا ہے، اس کے ساؤنڈ کو اس کو لمبا کر دیتا ہے، اور دوسرا اگر وہ ایک کرسی کی طرح ایڈ کرتا ہے حمزہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی کیونکہ ہم لوگ ایک عربک کی اس اسکرپٹ کے ساتھ، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے اندر جو اسکرپٹ ہوتی ہے نا وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے عربک کی لکھنے کی، ایون قرآن کی بھی اگر آپ دیکھو سعودی میں یا ایون دو انٹرنیٹ پہ بھی کافی دفعہ دیکھو، جو عربز جس اسکرپٹ کو یوز کرتے ہیں نا وہ تھوڑا لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو اپنا ہم لوگ پھر ابھی کیونکہ انہی کے اس پہ کر رہے ہیں، حجازی اسکرپٹ کریں گے یوز انشاءاللہ، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ٹرمنالوجیز آپ ذہن میں رکھیے گا، ہم ان کو عربک ٹرمنالوجیز کو ہی یاد کریں گے۔ جیسے جو پیش ہوتا ہے نا، پیش اس کو بلاتے ہیں ضمہ، ٹھیک ہے۔ جو زبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتحہ، اور اپنا جو زیر ہوتی ہے اس کو کیا بلاتے ہیں؟ کسرہ۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جب آپ ریوائز کرو گے تو ایک دفعہ اس چیز کو دیکھ لینا اگین، اگر آپ کو یہ بات پہلی دفعہ پہ اگر آپ کو یہ چیزیں بات دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ کر کے آپ کو آ جائے گا۔ اور اپنا جو واو ہوتا ہے وہ بالکل وہ ضمہ کو کے ساؤنڈ کو elong کر دیتا ہے، elongate کر دیتا ہے، لمبا کرتا ہے۔ جو الف ہوتا ہے وہ فتحہ کے جو کہ زبر ہے اس کے ساؤنڈ کو جو ہے بڑا کر دیتا ہے، اور جو یا ہوتا ہے وہ کسرہ کے ساؤنڈ کو لمبا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سکون کا تو آپ کو پتہ ہی، یہاں پہ ایک طرح سے وقف ہی ہوتا ہے، وی سٹاپ ہوئے ہے، ہم یہاں پہ ہم لوگ رکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں، میں آپ کو ابھی سٹارٹ کرا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اپنا میری بہن آج کا ہم لوگ لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں، الدرس الاول، جو لیسن نمبر 1 ہے وہ ہے ہاتھا، ٹھیک ہے۔ تو اپنا کیا نام ہے میری بہن، میں آپ کو ویسے سجیسٹ کروں گا، آگے آپ کی مطلب مرضی ہے انشاءاللہ جیسے آپ کو ٹھیک لگے، کہ ابھی جو بھی میں ریڈ کروں گا تو تاکہ مطلب آپ کی ہی بھی زبان پہ یہ چیز چڑھے اور مجھے بھی پتہ ہو آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے، تو اور تاکہ میں کریکٹ آپ کو کر لوں، آپ میرے ساتھ یہ چیزوں کو ریڈ کیجیے گا، میں اف کمفرٹیبل، آگے آپ کی ظاہر ہے اٹس آل اپ ٹو یو۔ ایک تو ہے اپنا ہاں کیا ہاں نام، میں آ گئی ہوں، سوری، میں کر لوں جی جی میں آ گئی ہوں دوسرے والے روم میں نا، کر لوں ٹھیک ہے، لائک آئی ٹھیک کین ریڈ ٹھیک ہے آفٹر یو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اختی پہلا جو ہمارا مطلب کہ وہ ہے نا لیسن ہے، اس کا نام ہے ہاذا، کیا ہے؟ ہاذا۔ ایون تو دیکھیں یہ ہاضا ہزا کی طرح لکھا ہوا ہے، لیکن اس ہا کو آپ تھوڑا elongate کر کے اس کو ہاذا بلاتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس از، ٹھیک ہے، یہ ہے، دس از۔ یہ اس کو اپنا کیا نام ہے عربک کی ٹرمز میں اسم الاشارہ بولتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اور یہ قریب کی چیزوں کے لیے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے۔ جیسے ہم اردو میں یا ہندی میں کہتے ہیں نا یہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ جو قریب ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے قریب ہوں۔ اور انگلش میں بھی جب ہم دس بولتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا جو قریب ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ دور کی چیزوں کے بارے میں اپنا نیکسٹ لیسن میں بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے یہ ہے۔ تو جب بھی آپ ہاذا کے بعد کوئی بھی ورڈ لگا دیتے ہو نا تو وہ سینٹنس بن جاتا ہے اس طرح کا کہ دس از فلاں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا کیا نام ہے فار انسٹنس جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ یہ لگایا نا ہاذا بیتن، ٹھیک ہے، جب آپ نے بیتن لگا دی ہاذا کے بعد، بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر، ٹھیک ہے، تو وہ بن جاتا ہے دس از اے ہاؤس، ہاذا بیتن، دس از اے ہاؤس، یہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے اختی۔ تو اپنا ایک اور چیز یاد رکھیے گا، جتنا ٹائم ہم یہ لوگ سیکھ رہے ہیں نا انشاءاللہ، اتنا ٹائم آپ نے نا جب آپ کوئی چیز بھی ریڈ کرتے ہو اپنے سینٹنس کے اینڈنگ میں یہ وقف نہیں کرنا، آپ نے یہ جو لاسٹ واؤل بھی جو ہے نا یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے، اور اس کا آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا کیوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں، اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں، جی 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 ٹھیک ہے، اسٹارٹ کر نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ میں ساتھ ریڈ کیجیے گا ہاذا بیتن، ہاضا بیتن، گڈ، اللہم بارک۔ بیت اور بیتن کا مطلب ہوتا ہے ہاؤس، تو یہ کیا بن جائے گا؟ دس از اے ہاؤس، ٹھیک ہے ہاؤس، جی، بالکل ایسے ہی ہوگا آگے، ہاذا مسجد، دس از اے مسجد، ٹھیک ہے ہاضا مسجد،
گڈ، اللہم بارک، بالکل ٹھیک بولا آپ نے. ہاذا بابن، دس از اے، یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تصویر بھی سامنے بنی ہے. گیٹ. یہ میں نے کہا تصویر بھی آپ کو سامنے بنی ہوئی ہے ہاذا بابن کے اوپر. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا اس کا مطلب؟ اٹس اے گیٹ، دروازہ. جی جی بالکل بالکل، ڈور کو ہی بولتے ہیں. گڈ، اللہم بارک. ہاذا بابن کا مطلب کیا ہے؟ دس از اے ڈور. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ایک جیسے ہاذا کتابن. ٹھیک ہے، بولیے گا ہاذا کتابن. ہاذا کتابن. جس کا تو ظاہر ہے آپ کو مطلب پتہ ہی ہوگا، مطلب کہ دس از اے بک. کتاب. پھر بک. ہاں، ہاذا قلم، دس از اے پین. ٹھیک ہے، کہ یہ ایک پین ہے. ٹھیک ہے، ہاذا ہاذا قلم. گڈ، اللہم بارک، بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے دس از اے پین. آگے ہاذا مفتاح. ایک بار اور ریپیٹ جی کرنا. میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ہاذا مفتاح، ہاذا مفتاح. مفتاح. گڈ، اللہم بارک، بالکل ٹھیک بولا آپ نے. اور آپ کو یہ دیکھ رہے ہو کیا بنی ہوئی ہے؟ یہ چابی. ٹھیک ہے، اس کی. مطلب یہ ایک چابی. جی، دس از اے کی. ٹھیک ہے، آگے ہم، اچھا ایک چیز میں آپ سے اور آپ کو ایک مینشن کر دوں کہ ابھی آج کے لیسن کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جیسے عربک کے اندر بھی نا اردو اور ہندی کی طرح مطلب کہ آبجیکٹس کا بھی جینڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یہ جتنی بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میسکولن ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میسکولن ہیں، یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. فیمنن کا ہم لوگ لیسن نمبر 5 6 سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. پھر یہ میری بہن آگے ہاذا مکتبن. ہاذا مکتبن. جی اچھا اختی، میری بہن، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مکتبن کا کیا مطلب ہوگا یہ اس پکچر دیکھ کے؟ اسٹڈی ٹیبل. گڈ، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں مکتبن کے. ٹھیک ہے، ایک تو ٹیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ٹیبل کو بھی مکتب بولتے ہیں، مکتبن بولتے ہیں، اور ایک آفس کو بھی مکتبن بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ تو ایک سینٹینس کے جب بھی یوز ہو تو اس کے کانٹیکسٹ سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ ٹیبل کی بات ہو رہی ہے آفس کی انشاءاللہ. تو پھر آگے جو ہاذا سریرن. ہاذا سریر. دس از اے بیڈ. ٹھیک ہے، بالکل ویسے ہی ہاذا کرسیٌ. ہاذا کرسی. یہ تو ہندی سے ذرا میچ کرتا ہے کرسی. جی جی، تو مطلب کہ جو چیزیں میچ کرتے ہیں وہ مطلب کہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ. لیکن کئی جگہ مطلب سملر ورڈز ہوتے ہیں لیکن ان کا میننگ ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک ورڈ ہوتا ہے، اب آپ آگے پڑھو گے بھی، دفترن. ٹھیک ہے، دفتر کا جو مطلب ہے، اب ہندی یا اردو بولنے والے لوگ تو یہی سمجھیں گے نا اس کا مطلب آفس ہے، لیکن اس کا مطلب اصل میں نوٹ بک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کبھی اس میں کنفیوز بھی ہم لوگوں نے کچھ کرنے کے نہیں ہونا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب میری بہن وہ تو ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، وہ تو اب ہم نے پڑھ لیا کہ اپنا ایک ہاذا کو، اب اس کو انشاءاللہ ایک سینٹینس سے اور مطلب ڈائلاگ کی فارم میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس کس طرح کر کے کہ اس کا جو پہلا سیکشن ہے وہ ہے ما ہاذا. ما کا ابھی فی الحال کے لیے جو ہم لوگ جس جو ہماری لیسن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ان لیسنس کے اندر انیشلی کہ ماں کے کئی مطلب ہوتے ہیں، لیکن فی الحال ہماری کلاسز کے مطابق ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے واٹ. اور مطلب کہ ہاذا کا مطلب تو یہ تھا نا دس از، جب آپ لگاتے ہو دس از کے پہلے واٹ، تو یہی بن جاتا ہے نا واٹ از دس. جب آپ کہتے ہو ما ہاذا، اس کا کیا مطلب ہے؟ واٹ از دس. اینڈ اگین ما ہم ان چیزوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جو جن چیزوں میں عقل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کو عربک میں کہتے ہیں غیر عاقل. ٹھیک ہے نا، کہ جن میں عقل نہیں ہو، جیسے جانور، جیسے اور مطلب نان لیونگ تھنگس. ٹھیک ہے، تو ما ہم ان چیزوں کے لیے استعمال کریں گے. اس لیے جب ہم کہیں گے ما ہاذا تو مطلب بن جائے گا دس از اے ہاؤس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحیح، اس کا مطلب بن جائے گا واٹ از دس. ٹھیک ہے، پھر اس کا دیکھیں آپ، جب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کہا ما ہاذا واٹ از دس، اور جواب پھر ہے ہاذا بیتن، دس از اے ہاؤس. ٹھیک ہے، یہ ریڈ کیجیے گا میرے ساتھ. ما ہاذا ما ہاذا. ہاذا بیتن. ما ہاذا بیتن.
نہیں یہ تو پہلا سینٹینس میں ہاذا ہے نا، دوسرے والے میں صرف ہاذا ہے، ٹھیک ہے. ہاذا بیتن، دس از اے ہاؤس، ٹھیک ہے. هذا بيت. جی اچھا میری بہن، یہ جو آپ کے پاس نوٹس ہیں نا، اس کے اندر آپ کو ایک چیز ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اپنا کیا نام ہے، یہ حمزہ آپ دیکھ رہے ہو جو یہاں پہ ہے، یہ جو بالکل ہاتھ سے پہلے یہ تھرڈ لائن میں یہ حمزہ دیکھ رہے جی ہو؟ جی جب اس حمزہ کو جی جی بلاتے ہیں حمزۃ الاستفہام، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یہاں نوٹس میں بھی دکھ جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ حرف الاستفہام دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہی ہوتا ہے جو حمزہ جو یہاں پہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ایک اور ہوتا ہے جو اپنے قرآن میں بھی شاید آپ نے جو ہے نا قرآن کے اندر بھی آپ نے مطلب کہ کئی دفعہ یہ پڑھا ہوگا، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں حل، جی جی یہ جی جو اس کو ہوتا ہے حل، یہ بھی اپنا کیا نام ہے، اس کو یہ بھی حرف الاستفہام ہوتا ہے. اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، اس سینٹنس جس سینٹنس کے بھی پہلے آپ یہ لگا دیتے ہو نا، تو وہ سینٹنس جو ہے نا ایک کوشچن میں تبدیل ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب ہاتھ بھائی تو ان کا کیا مطلب تھا کہ مطلب کہ دس از اے ہاؤس ہے نا، جب آپ حمزۃ الاستفہام لگایا ہے نا آپ نے یہاں پہ، تو اب کیا بن جائے گا، اس کا مطلب کیا بن جائے گا، کوشچن کس طرح ہو جائے گا کہ اب یہ بن جائے گا از دس اے ہاؤس، ٹھیک ہے. تو کیا مطلب یہ گھر ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو اپنا کیا نام ہے، بیسکلی یہ کیا ہوتا ہے، حرف الاستفہام کا کیا مطلب ہوتا ہے، پارٹیکل آف کوشچننگ، ٹھیک ہے، کوشچن کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب جی بالکل ٹھیک بولا آپ نے، ہاذا بیتن کا مطلب ہو جائے گا از دس ہاؤس، کیا یہ گھر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہے نعم ہاذا بیتن. عربک میں نعم کا مطلب ہوتا ہے یس، ٹھیک ہے، نعم کا مطلب ہوتا ہے یس، نہ ٹھیک ہے. یہ دو حرف الجواب ہوتے ہیں، لا کا مطلب نو، نعم کا مطلب یس، ٹھیک ہے. یہ حروف الجواب ہیں دونوں کے دونوں انشاءاللہ. تو بالکل اب اس کے ایک ساتھ ساتھ میں جلدی سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے چل پروناؤنس کیسے کرتے ہیں؟ اس کو نعم کو، جی جی نعم ہاں بالکل صحیح بولا آپ ایسے نے، کرنا یا پھر نارملی نہیں نعم، نعم، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ عین کے اوپر نہ فتحہ ہے نا، جی جی بالکل نعم. نہ بالکل ٹھیک، صحیح پڑھا آپ نے، الحمدللہ. چلیں پھر نیکسٹ چلتے ہیں انشاءاللہ. اختی اپنا یہ میرے ساتھ پڑھے گا، ہاذا سے ما ہاذا، ما هذا ہاذا قمیص، ما هذا قمیص. نہیں اختی یہاں پہ ما نہیں ہے، ٹھیک ہے. ما ہاذا مطلب واٹ از دس، پھر ہاذا قمیص، دس از اے شرٹ، ٹھیک ہے. شرٹ کو بولتے ہیں قمیص، ٹھیک ہے میری بہن. تو ہاذا سمجھ قمیص، آ گیا. جی بالکل. تو دس از اے شرٹ، ٹھیک ہے. پھر ہم آگے آ جاتے ہیں انشاءاللہ. اپنا کیا نام ہے، اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے، حمزۃ الاستفہام کو یوز کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے تو ہیں یہ وہ، کوشچن بنا. جی یہ کوشچن بن گیا. احاذا سریر، ہم نے اوپر پڑھا تھا نا سریر کا مطلب بیڈ تھا، ٹھیک ہے. تو وہ پوچھیں کیا یہ ایک بیڈ ہے، تو یہ بیڈ تو نہیں ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے، لا نہیں. ہاذا کرسی، دس از اے چیئر، ٹھیک ہے. یہ میرے ساتھ ریڈ کیجیے گا یہ دونوں سینٹینسز، جی میں نے کہا یہ سینٹینسز ریڈ کیجیے گا یہ والے. احاذا سریر، هذا سریر. اور when لا اس کا جواب ہے لا هذا کرسی، لا هذا کرسی. جی کہ یہ چیئر ہے، ٹھیک ہے. تو میری بہن کوئی چیز نہ سمجھ آئے آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، بار بار پوچھنا ہے. اگر آپ کو بار بار بھی سمجھنا ہے آپ نے بار بار پوچھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کوئی چیز نہ سمجھ آئے فیل فری، آپ بالکل پوچھ سکتے ہو، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مقصد تو یہی ہے نا آپ کو، مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، ہمارا مقصد یہی ہے. تو انشاءاللہ ہم اب جتنا ہو سکے ہم اپنے اینڈ سے کوشش کریں گے. تو نیکسٹ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، احاذا مفتاح، ٹھیک ہے. احاذا کیا یہ مفتاح چابی ہے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ مفتاح کا مطلب چابی ہے. تو یہ چابی تو نہیں ہے نا، تو کیا جواب ہے، لا نہیں. ہاذا قلم، دس از اے پین، ٹھیک ہے.
جی یہ ساتھ میں پڑھیے گا میرے ساتھ، اہذا مفتاح، اس کو ماں سے شروع کرنا ہے یا نہیں ہا اختي، سے شروع کرنا نہیں دیکھیں حمزہ سے کریں گے نا، ماں تو یہاں نہیں لکھا ہوا نا، ہے؟ بالکل بالکل۔ ماں نہیں ہے تو اب نہیں پڑھنا، آپ نے وہی پڑھنا ہے جو بالکل سامنے ہو آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سامنے کہیں اہذا، اختی پڑھیں اہذا مفتاح، مفتاح، اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ ایک چابی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ چابی تو نہیں ہے، یہ تو پین ہے، تو آپ کیا جواب دو گی؟ لا، ٹھیک ہے؟ اب کیا کہو گی؟ لا لا ھذا قلم، هذا قلم۔ جی کہ نہیں یہ ایک پین ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تو پھر آگے ہم چلتے ہیں، نیکسٹ والا آ گیا ما ھذا، ما هذا، واٹ از دس، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ھذا نجم، کیا ہے؟ ھذا، هذا نجم۔ گڈ، ھذا نجم، جس کا مطلب دس از اے اسٹار، یہ ستارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں بھی میری بہن آپ نے پڑھا ہوگا ایک سورت ہے، سورت النجم، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے ستارہ، ٹھیک ہے؟ اسٹار کو بولتے ہیں نجم، نجمون، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی ہم وقف نہیں کر رہے یہاں پہ، تو اس وجہ سے اب انشاءاللہ اس کی ایکسرسائزز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میری بہن آپ نے ان چیزوں کو ٹرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ غلطی ہو جائے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور غلطیوں میں اپنے آپ کو بندہ پنش نہ کرے، غلطی سے ہمیشہ یہ دیکھے کہ میں سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تو مطلب کہ آپ یہ چیزوں کو ٹرائی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس ایکسرسائز کو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے پکچر بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اکارڈنگلی ہی آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ما ھذا، واٹ از دس، اس کے لیے آپ کیا کہو گی؟ یہ کیا ہے؟ اگر نہیں آتا فوراً بتا دیں، نہیں آتا میں فوراً آپ کو اس کو بتا دوں گا انشاءاللہ، نہیں ٹھیک ہے؟ آتا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں میری بہن، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ یہاں پہ کہو گی ھذا مکتبن، کیا بولو گی؟ هذا مکتب۔ ہاں، اچھا کاف کو پتہ ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کاف کو آپ نے مطلب کہ وہ نہیں کرنا، تھک نہیں کرنا انشاءاللہ۔ ھذا مکتبن، دس از اے ٹیبل یا آفس، دونوں کے لیے ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیبل بھی بول سکتے ہو، آفس بھی بول سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ هذا مکتب۔ جی، اس کا بالکل، اس کا کیا مطلب ہے ھذا مکتبن کا؟ This is office۔ گڈ، آفس بھی ٹیبل بھی دونوں، ٹھیک ہے؟ دونوں، office کی طرف جی۔ اب آگے ذاتی۔ چلتے ہیں انشاءاللہ، وہی آگے، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ والا آپ ٹرائی کیجیے گا، ما ھذا، واٹ از دس، کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں، بتا دینا آپ، ٹھیک ہے؟ اور اگر بالکل مجھے تھوڑا نہیں بہت آتا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ھذا سریرن، ٹھیک ہے؟ ھذا، سریر۔ جی، ھذا سریرن، دس از اے بیڈ، ٹھیک ہے؟ دس از اے بیڈ، انشاءاللہ یہ آپ کو آ جائے گا۔ It's a kind of similar to ہندی نا، کہ شریر اور شریر۔ سوری میں سمجھا نہیں، پھر سے بولیے گا، آپ کی آواز صحیح نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ جو بیڈ ہے نا، اس کو شریرن کہتے ہیں، اور ہندی میں شریر کہتے ہیں، مطلب باڈی کو۔ ہاں وہ لیکن یہ اس سے شین سمجھا۔ ہوتا ہے نا، وہ شین ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ شریرن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لیکن سریرن ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ پھر بھی آپ ایک اپنا اس کا ہاں کنیکشن بنا سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کے لیے ایک ایسوسیٹ کر سکتی ہو، اچھی بات ہے، یہ بھی اچھا میموری کی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ ہندی میں شریر بولتے ہیں، لیکن وہ شریر باڈی کو بولتے ہیں نا، جی جی۔ تو بہرحال اب دیکھ لیں آپ کو جیسے آسان لگ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہم چلتے ہیں میں نے ورڈ سنا ہے، سوری، دیکھا تھا، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس کریں ورڈ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا نیکسٹ چلتے ہیں، ما ھذا، کتابن۔ گڈ، لیکن آپ پورا جواب دو گی نا، ھذا کتاب، ٹھیک ہے؟ کہ ھذا هذا کتاب۔ بالکل، کہ دس از اے بک، اللہم بارک، بالکل ٹھیک بولا آپ نے۔ یہ کوشش کریں میری بہن، ما ھذا، I don't know۔ چلے کوئی مسئلہ نہیں، ھذا بابن، هذا باب۔
بالکل هذا باب this is a door. ٹھیک ہے. پھر اپنا کیا نام ہے ہم آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں میری بہن ما هذا. هذا I don't know. هذا بیت. کیا ہوگا هذا. بھائی جی بھائی انشاءاللہ. بھائی جی جب آپ کو یہ مٹیریل بھیج دینا عارف بھائی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ایکسرسائزز بالکل ویسے ہی سالو کرنی ہے لیکن پیچھے سے دیکھ کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں سمجھی نہیں کسی کو. جی میں نے کہا عارض بھائی کو میں کہوں گا وہ آپ لوگوں کو یہ بھیج دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ پورا کا پورا مٹیریل جو ہے نا بکس اور نوٹس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جب آپ خود ریویژن کے دوران ایکسرسائزز سالو کرو تو آپ نے پیچھے سے دیکھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ نے پیچھے سے دیکھ کے کرنا ہے لیکن اسی اس سے کہ یار فار دا سیک آف نوئنگ میں یہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکل رہا ہے اور یہ بھی نہیں کہ میں بیٹھ کے رٹا مار رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ درمیان کا راستہ ہمیشہ رکھنا ہے اپنے لیے آسانی کرنی ہے. تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم اپنا تو اب دیکھیں بالکل ویسے ہی ہم نے جیسے پڑھ رہے تھے اب انہوں نے ایکسرسائز کے اندر بھی حمزۃ الاستفہام لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. جو پارٹیکل آف کوشچننگ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ اہذا بیتن از دس اے ہاؤس. تو اس کا کیا جواب ہوگا. ما سوری اب آواز نہیں آ رہی کیا. یس لائک یس اور نو میں جواب دینا ہے رائٹ جی جی تو ہم نے پڑھا یا تھا پورا نا. سینٹینس پڑھ. نہیں اس کا بھی دینا ہے اور پھر آپ کا یہ سارا سینٹینس بھی بتاؤ گے کہ ہاں بھائی تم. ٹھیک ہے. تو اس کا یس ہے نا کیونکہ یہ تو واقعی گھر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہو گی نعم. کیا بولو گی نعم. نعم ہاں نعم مطلب یس. ٹھیک ہے. جی یہ اور پھر آپ اس کے بعد کیا کہو گی ہذا بیتن. ٹھیک ہے. نعم ہذا بیتن. میں ایک کام کر لیتا ہوں انشاءاللہ آپ کی ایزی کے لیے آپ کی ایزینس کے لیے نا لکھ بھی لیتا ہوں. ٹھیک ہے. سارے جو آنسرز ہیں نا یہ میں آپ کے لیے لکھ بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. سوری تو سر اس کو پورا نام بھی بتانا تھا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میری بہن یہ نام لکھا ہم نے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کیا کہا ہذا بیتن. ٹھیک ہے. نعم ہذا بیتن. ٹھیک ہے. چھوٹا کر لیتا تو وہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں تو یہ جب اس سے ہٹاتا ہوں تو اللہ عالم یہ کیا اس کے براؤزر کا مسئلہ ہے کہ وہ بھی ڈسپیئر ہو جاتا ہے. لیکن ویسے مطلب کہ یہی ہوتا ہے انشاءاللہ. اوپر بھی ویسے اس کے جواب تو ہیں نا آپ کے پاس. تو پھر دیکھیں نیکسٹ جی والا ٹھیک کیا ہے. آیا اہذا قمیص. تو میری بہن آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کرو. مطلب میرے ذہن میں ابھی پڑھا ہے لیکن وہ ورڈ ہی نہیں آ رہا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اہذا قمیص کا مطلب ہے کیا یہ ایک شرٹ ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ ایک شرٹ ہے. تو اس کا جواب کیا دیکھو یہ شرٹ تو ہے نا تو اب کیا کہو گی یس ہاں. اور عربک میں کیا کہو گی نعم. کیا کہو گی نعم ہاں. هذا قمیض. گڈ اللہ مبارک. بالکل ٹھیک بولا آپ نے. دیکھا آپ نے کوشش کرو فل اپنے اینڈ سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آسانی سے انشاءاللہ. نعم هذا قمیص. دیکھیں ایکسرسائز کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. جب ایکسرسائز کرتے ہو نا وہ بار بار آپ کی مطلب ایک مطلب آپ کو یوز ٹو کر دیتی ہے وہ چیز تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو انشاءاللہ. تو پھر آگے یہی پڑھتے ہیں اہذا مفتاح. وہ آپ سے پوچھا کیا یہ ایک چابی ہے. مفتاح کا مطلب چابی تھا نا. لا جی گڈ اللہ مبارک. لا تو بالکل صحیح بولا آپ نے. لا هذا قلم. یہ پین ہے نا. پین لا کا ہم نے پڑھا تھا. لا هذا لا هذا قلم. گڈ اللہ مبارک. بالکل ٹھیک بولا آپ نے. بالکل ٹھیک بولا. گڈ. ٹھیک ہے. پھر اپنا ہم آتے ہیں انشاءاللہ. وہ آپ سے پوچھا اہذا نجم. کیا یہ ایک سٹار ہے. تو آپ کیا کہو گی معك معك نعم. یس کو کیا کہتے ہیں. نعم
نعم. نعم. ہم. نعم. هذا نجم. مم، نجم. جی ہاذا نجمن، آپ نے وہ اینڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وقف نہیں کرنا انشاءاللہ، تو آپ نے پورا پڑھنا ہے ہاذا نجمن، ٹھیک ہے، ہاذا. یہ یس کا جو عربک ہے میں بار بار بول رہی نہیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، بار بار ریپیٹ ہوتا جائے گا نا میری بہن، ٹھیک ہے، آگے بھی انشاءاللہ، ہوں. تو مطلب آ جائے گا، ٹینشن نہیں لینی آپ نے. نعم ہاذا نجمن، یس دس از اے اسٹار، ٹھیک ہے. میری بہن پھر یہ جب آئیں گی نا آگے ریڈ اینڈ رائٹ والی ایکسرسائزز، ٹھیک ہے، اقرا وکتب، ٹھیک ہے، تو ان میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جب ریویژن کے بعد ریڈ تو کرو گی، لیکن آپ نے اس کو لکھ بھی لینا ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے. اوکے اوکے. جی انشاءاللہ. تو سوال آپ سے انشاءاللہ. آپ سے سوال یہاں پہ میرے ساتھ آپ نے ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک چیز کو انشاءاللہ. اگر آپ چاہو میں زوم ان کر دوں، یہ نہیں نہیں صحیح ہے نہیں فونٹ، اٹس اوکے. ٹھیک ہے. تو اپنا کیا نام ہے، اب میرے ساتھ آپ نے ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاذا مکتبن. هذا مکتب. گڈ، اس کا مطلب کیا تھا، دس از اے ٹیبل یا آفس، ٹھیک ہے. اوکے. هذا مسجد. this هذا مسجد. this is a masjid. گڈ، اللہ مبارک، ٹھیک ہے. پھر ہم کیا کہیں گے، هذا قلم. هذا قلم. this is a pen. گڈ، اللہ مبارک. پھر ہم کہیں گے هذا سریر. هذا سرير. it's a bed. گڈ، اللہ this is a bed. مبارک، بالکل ٹھیک بولا آپ نے. اب دیکھیں یاد ہو رہا ہے نا ایکسرسائز کی وجہ سے، بار بار ریپیٹ ہونے کی وجہ سے الحمد للہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ رہی ہے. الحمدللہ. جی اللہ مبارک، اللہ آپ کو الحمدللہ. استقامت دے. اوکے پھر ہم آگے کہتے ہیں ما هذا. ما هذا. واٹ از کیا دس. یہ ہاں what is. جی، پھر ہم کہیں گے اس کا کیا کہیں گے، هذا کرسی. هذا کرسی. this is a table. نہیں کرسیون کا مطلب تو چیئر ہے نا. ہاں چیئر چیئر سر. ہاں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ فرسٹ والا کا ٹیبل ہوگا. ہاں مکتبن کو ٹیبل بولتے ہیں. مکتب. جی آگے ہم بولیں گے اہذا بیت. هذا بیت. از دس. هذا کیا یہ is this a house. گڈ گڈ، اللہ مبارک، بالکل ٹھیک بولا آپ نے، بالکل ٹھیک. اللہ آپ کو ترقی دے. اور ٹھیک ہے، تو آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ پڑھنے میں ساتھ لا هذا مسجد. لا لا هذا مسجد. گڈ no this is not a masjid. گڈ، اللہ مبارک، بالکل ٹھیک بولا آپ نے، الحمدللہ. آگے ہم چلتے ہیں ما هذا. ما هذا. هذا مفتاح. هذا مفتاح. واٹ از دس، اٹ از اے کی. مفتاح کی کو کہتے ہیں نا. مفتاح. جی تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. بس یہ لاسٹ پورشن ہے ٹھیک ہے کلاس کا، اس لیسن کا، تو یہ بھی جلدی سے ہم لوگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہے من ہاذا. کیا ہے، من ہاذا. جیسے ہم نے ما ہاذا پڑھا تھا نا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا غیر عاقل، عقل ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب جن میں عقل نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اپنا کیا نام ہے، لیکن اب یہ من ہوتا ہے نا، یہ عاقل چیزوں کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عربک میں جس کو کہتے ہیں عاقلن، ٹھیک ہے، جو مطلب جن میں انٹلیکٹ ہوتا ہے. جیسے اللہ کے لیے بھی آپ من یوز کرو گے، ٹھیک ہے، انسان جن اور فرشتوں کے لیے آپ من یوز کرو گے، ٹھیک ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے ہو، ٹھیک ہے، کون، ٹھیک ہے. کون. ہاں تو پھر جیسے ہم نے ما ہاذا مطلب تھا نا کہ یہ کیا ہے، تو من ہاذا کیا بن جائے گا، یہ کون ہے، ٹھیک ہے. یہ کون. ہاں ہو از دس. تو ساتھ پہ ریڈ کیجیے گا، من ہاذا. من هذا. هذا طبیب. هذا طبيب. جی یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے تصویر دیکھ کے، یہ کیا ہوگا، طبیب ان کا کیا مطلب ہوگا. he is a doctor. گڈ، دس از اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے. he is a. پھر آگے کے ساتھ کریے گا میرے، من هذا. من هذا. هذا ولد. هذا ولد.
ہاں ولدن کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، ٹھیک ہے، اوکے. ٹھیک ہے، اٹ مینز اے بوائے. تو کافی دفعہ اگر آپ کبھی عربک مطلب کہ شوز بھی دیکھو نا تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں یا باپ اپنے مطلب کہ بیٹے کو یہ بلاتے ہیں یا ولدی، وہ تو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ تو پوزیشن کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، ای لگا دیتے ہیں ان میں، لیکن ویسے وہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے لڑکے، ٹھیک ہے. تو ولد ان کا مطلب ہوتا ہے لڑکا. پھر آگے ہم کہیں گے من ھذا، من هذا؟ ھذا طالب. هذا طالب. ہاں طالبن کا کیا مطلب لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے تصویر میں؟ He's a student. گڈ. تو اس کا مطلب ھذا طالبن کا کیا مطلب ہوگا؟ دس از اے اسٹوڈنٹ. پھر آگے چلتے ہیں This is انشاءاللہ. a student. اھذا ولد. هذا ولد. دیکھیں حمزۃ الاستفہام آ گیا نا، مطلب کہ کیا یہ اپنا لڑکا ہے؟ لڑکا ہے؟ تو آپ کیا کہو گی؟ لا، ٹھیک ہے، اب کہو گی لا لا نہیں. ھذا رجل. هذا رجل. ہاں رجل کا میری بہن مطلب ہوتا ہے مین، ٹھیک ہے، جو گرون اپ اڈلٹ Man. بندہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں ضروری نہیں ہے بڈھا انسان ہو، ٹھیک ہے، مطلب مین، اینی ون ہوز اے مین، ٹھیک ہے، جس کو مین کے اس میں ڈال سکو، ٹھیک ہے. اور رجل کا یہ مطلب ہوتا ہے مرد کو بولتے ہیں. رجل. جی. اور اس کے مطلب آگے انشاءاللہ آپ مطلب کہ ہم نے پلورلز بھی پڑھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھو گے اس کا پلورل ہوتا ہے رجال. اور اسلامک سائنسز میں ایک بہت بڑی سائنس ہے، علم الرجال بولا جاتا ہے اس کو، یا اسماء الرجال بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنا کیا نام ہے، نیمز آف دا مین. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو حدیث کے جو نریشنز نہیں ہوتی میری بہن، ان کو جو نریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان نریٹرز کی اسٹڈی ہوتی ہے. اس کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کی بیسس کے اوپر کہ کیا یہ حدیث اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھیے گا کہ اس کو رجل بولا جاتا ہے. رجل کا مطلب کیا ہے؟ امین، Man. انشاءاللہ. A man. جی ٹھیک ہے. تو اپنا کیا نام ہے، اب میرے ساتھ کیجیے گا من ھذا. من هذا؟ ھذا تاجر. هذا تاجر. یہ کیا لگے تاجر کیا ہوتا ہوگا؟ بزنس مین، He's a مرچنٹ، businessman. ٹریڈر. گڈ، ٹھیک ہے. کہ ہم کہیں گے دس از اے ٹریڈر یا بزنس مین یا مرچنٹ، جو بھی سوٹیبل وہ لگے. پھر ہم کہیں گے دیکھیں اب وہی کی وہی چیز جو ہم نے پہلے پڑھی تھی ماں، اب دیکھیں وہی یہاں پہ بھی لے آئے. میں نے آپ کو کہا تھا نہیں چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں الحمدللہ انہوں نے ریپیٹ کر دیا. ما ھذا. ما هذا؟ ھذا مسجد. هذا مسجد. مجھے 2 سیکنڈ دے سکتے ہیں؟ میں سے 1 منٹ پانی پی لوں. جی بالکل. جزاک اللہ. جی بہن میں آ گیا ہوں واپس. تو اپنا انشاءاللہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے. تو اختی آپ اگر دیکھیں نیکسٹ والا کیا ہے، ھذا کلب. هذا قلب. ہاں ھذا کلب. اچھا میری بہن یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جب ہم لوگ عربک کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں نا، اگر بالکل اسی طریقے سے نا اس کو مطلب پروناؤنس کریں تو کتنا بڑا مطلب کہ ڈفرینس آ جاتا ہے میننگ میں، ٹھیک ہے. اب ھذا کلبن کا کیا مطلب ہے؟ دس از اے ڈاگ، ٹھیک ہے. تو مطلب کلبن کا مطلب ہے ڈاگ. اگر کاف کی جگہ آپ قوف لگاتی نا، تو قوف کے ساتھ لگا کہ آپ کہتے ہیں قلبن، تو قلبن کا مطلب ہوتا ہے دل، ٹھیک ہے. تو صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اگر پتلا کر کے پڑھ دیا تو مطلب اس کا مطلب ڈاگ بن جاتا ہے. تو یہیں سے ہمیں امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگ جو عربک کی جو ہماری تجوید ہوتی ہے قرآن کی، ہم لوگ اس کے اوپر واقع ورک کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم غلط الفابیٹ پروناؤنس کر بیٹھے اور اس کی وجہ سے مطلب چینج ہو جائے، ہے نا. تو ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی بڑا دھیان رکھنا چاہیے انشاءاللہ. تو ھذا کلب کا کیا مطلب ہے؟ دس از اے Dog. گڈ، ٹھیک ہے. پھر یہی آپ سے پوچھا گیا، میرے ساتھ پڑھیے گا اھذا کلب. هذا كلب. لا ھذا قط. لا هذا قط. قط. ہاں بالکل، یہ قوف کو بھی موٹا کریں گے، تو کو بھی موٹا کریں گے نا انشاءاللہ. ھذا قط.
تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں یہ ایک بلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بلہ ہے. ہاں آگے ہم پڑھیں بیبی کے لیے فیمیل کیٹ کے لیے الگ ورڈ ہے کیا؟ جی جی ابھی یہ ساری چیزیں میسکولن ہیں، ٹھیک ہے فی الحال کے لیے. انشاءاللہ وہ ہم آگے باقی چیزیں پڑھیں گے. فیمیل کیٹ کے لیے ہوتا ہے ہریرہ، ایک صحابی نہیں تھے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ. یہ جی میرے دماغ میں یہ کوشچن بھی تھا کہ میں پوچھوں کہ کہتے ہیں نا عربک میں بلی کو ہریرہ کہتے ہیں، تو ہوں جی اب جی میں بھول گیا. جی جی فیمیل کیٹ کو سے بولتے ہیں ہریرہ، اور مطلب کہ میل کیٹ جو کو کہتے ہیں قطن، ٹھیک ہے. کیونکہ عربک کے اندر نا یہ جیسے اینیملز کے اندر بھی اگر آپ دیکھو نا تو ڈفرینٹ ہوتا ہے، جینڈرز کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ نیمز بھی ہوتے ہیں. اب جیسے آپ وہ دیکھ لو کیمل کے اوپر دیکھ لو، ٹھیک ہے. تو کیمل کو ابھی ہم پڑھیں گے، اس کا جملن بولتے ہیں، میل کیمل کو جملن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایبل بولتے ہیں. لیکن اپنا کہ جب آپ اس کو بولیں فیمیل کیمل کو اپنے بولنا تو آپ کیا بولو گی؟ ناقتن، ٹھیک ہے نا، ناقتن. ہاں تو مطلب کہ اس طرح سے ڈفرینٹ کر کے ہو جاتا ہے. اب ٹھیک ہے آگے ہم پڑھتے ہیں میری بہن. ھذا حمار. هذا حمار. اس کا کیا مطلب ہے کہ دس از اے ڈونکی، ٹھیک ہے. donkey. ہاں قرآن میں بھی آپ دیکھیں حمار. جی، قرآن میں بھی اگر آپ پڑھیں تو حمار اور کلب ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے یوز کیا ہوا ہے اپنا یہودیوں کے جو علماء تھے، اسکالرس تھے، ان کے لیے اللہ نے یوز کیا ہوا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ مطلب ان کی مثال ایسی ہے کہ حمار کی طرح، گدھے کی طرح، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ مطلب کہ ڈاگ کی طرح ہے یہ. تو کلب بھی اللہ نے انہیں بلایا ہوا ہے. اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم کبھی مطلب علم ہونے کے باوجود بھی ہم عمل نہ کر رہے ہوں، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا. تو اللہ ہمیں علم بھی دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے. تو جی آمین. تو ہم لوگ اب آگے پڑھتے ہیں میری بہن. ھذا حمار، ٹھیک ہے. از دس ڈونکی، کیونکہ ہم نے اوپر حمار پڑھا تھا نا کہ اس کا مطلب ڈونکی ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب حمزۃ الاستفہام لگ گیا نا، تو وہ کوشچن بن گیا یہ پورا سینٹینس. ھذا حمار از دس ڈونکی. تو کیا جواب آتا ہے؟ لا ھذا حصان، ٹھیک ہے. لا ویسے جی جی لا هذا. یہاں پہ ھذا یہ نہیں، ورڈ یہاں پہ کیا ہے؟ صرف ھذا ہے، صرف یہاں پہ ھذا حصان. حسان. ہاں اس کا مطلب کیا بن جاتا ہے کہ دس از اے ہارس، ٹھیک ہے، کہ نہیں یہ ایک گھوڑا ہے، ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ آپ کو ہو جائے گا، جیسے اس کی بھی ہم ایکسرسائز کر رہے تھے تو آپ کو آ رہا تھا نا، انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے. وما ھذا. ما هذا. اچھا یہ جو واو ہے نا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے. جب آپ کہتے ہیں نا وہ، تو وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، اینڈ، ٹھیک ہے نا، جس کو انگلش میں بولتے ہیں اینڈ، ٹھیک ہے. وما ھذا مطلب اور یہ کیا ہے، اینڈ واٹ از دس، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ھذا جمل. ھذا جمل. گاڈ، اللہم بارک. اس کا کیا مطلب ہے؟ دس از اے This is کیمل. camel. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر ہم آگے کر رہے ہیں. ما ھذا. ما هذا. ھذا دیک. هذا ديك. اس کا کیا مطلب؟ ہاں دیکن. دیکن کا مطلب ہوتا ہے روسٹر، ٹھیک ہے. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا، روسٹر، یا ہندی یا اردو میں اگر بولیں تو مرغا، ٹھیک ہے. تو یہ بن جاتا ہے اس کا انشاءاللہ. پھر آگے ہم چلتے ہیں. من ھذا. من هذا. ھذا مدرس. هذا مدرس. ہاں The teacher. گڈ، اللہم بارک. بالکل صحیح گیس لگایا آپ نے کہ دس از اے ٹیچر، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ بس اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور پھر لیسن ختم، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کیونکہ دیکھیں قرأ مکتوب ہے، ریڈ اینڈ رائٹ ہے، تو جب آپ ریوائز کر رہے ہوگے تو آپ کیا کرو گے؟ اس کو لکھ بھی لو گے، ٹھیک ہے، اپنے پاس انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی تو کیا ہوگا؟ ھذا ما ھذا. اس کو آپ ریڈ بھی کرتے ہیں، ما کوشش کریں هذا. ٹرانسلیٹ بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے.
جی ابھی آپ ریڈ کریں ما پورا. هذا ہوں ما هذا جی قلم ہاں ما هذا قلم، اس کا مطلب ہے کہ واٹ قلم کیا ہے یہ ایک. پین. گاڈ اللہ مبارک. نیکسٹ بھی ریڈ کریں. ما هذا نہیں یہ نیکسٹ ریڈ کریں یہ والا. میں کیسے دیکھ رہا ہوتی ہے آپ کو. جی جی ہاں یہ والا انشاءاللہ. ما نہیں میں بہن یہاں ماں تو نہیں لکھا. هذا ہوں هذا قلب نہیں ہاں صحیح قلب بات. ہاں هذا قلم کلب، هذا کلب. ٹھیک ہے. قلب ہوں قلب. اچھا میں آپ کو ایک چیز وہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں. جی جی عربک جو ہے نا وہ جی جی بالکل میں نے صحیح سے پڑھا ہی نہیں ہے بچپن سے. لائک پیرنٹس نے کبھی صحیح سے دھیان ہی نہیں دیا. تو اچھا قرآن پڑھنے میں مجھے کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجھے حرف نہیں سمجھ آتے. میرا مین ریزن اور ابھی بھی اس لیے میں دیکھ کے پڑھ نہیں پا رہی نہیں کوئی کیونکہ مسئلہ نہیں. مین مجھے حرف اس کے ہم جی لوگ چلیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے بتا دیا، ہم اس پہ بھی ورک کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ ٹینشن گھبرانا نہیں، انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر میں آپ کو میں بتاتا ہوں وہی آنکھ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں آپ کو اس لیے زوم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے میری بہن. تو یہاں پہ جی دیکھیں نا جب اپنا. جزاک اللہ. اب آپ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ کو پارٹیکل آپ کو صحیح الفابیٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے یا آپ کو اپنا یہ اس کے اوپر واؤل سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. واؤلز کی نہیں پارٹیکل سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واہ ہے ہا ہے الف ہے. ہاں وہ ووولز جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں سمجھ آتا. ٹھیک ہے میری بہن وہ اس کے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں میری بہن یہ جو ہے نا یہ اوپر اس کو کیا بولتے ہیں ہم نے ابھی کیا ڈسکس کیا تھا فتحہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ فتحہ ہے. فتحہ کے جگہ ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے مثال کاف کے اوپر فتحہ ہے تو ہم کہیں گے ک. ٹھیک ہے. اپنا کیا نام ہے جی بالکل ویسے ہی جب ہم نے سریرن پڑھا تھا یاد ہے آپ کو. ٹھیک ہے اس کے را کے نیچے کیا تھا یہ پھر یہی کہ یہی چیز یہ نیچے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے الفابیٹ کے. تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم کسرہ. ٹھیک ہے. اس کے اسی لیے ہم لوگ سری بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ری ری اسی وجہ سے بول رہے تھے کہ را کے اوپر وہ ہے تو ہم کیا کہیں ری. اور ویسے ہی اگر اپنا کیا نام ہے اگر یہ جو یا بھی یہاں پہ تو یہ ڈبل واول ہے. ٹھیک ہے. ڈبل کیا نام ہے ضمہ ہے. لیکن ویسے ایک ضمہ جو ہوتا ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں ہم او کر کے اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے او. ٹھیک ہے. فتحہ کا مطلب کسرہ کا کیا ہوتا ہے ای. اور اپنا کیا نام ہے جو ضمہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں او. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میری اور یہ جو دیکھ رہے ہیں اوپر یہ جو اوپر سے ایک چھوٹا سا سرکل ٹائپ بنا ہوا ہے جی جی یہاں پہ نا وہ ساؤنڈ کو سٹاپ کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. آپ اس الفابیٹ کے اوپر نا ایبزارب کر دیتے ہو. جیسے اب کلبن. ٹھیک ہے. کل یہاں پہ مطلب کہ لام کو ایبزارب کر رہے ہو نا وہاں پہ سٹاپ کر رہے ہو ہے نا. آپ نے نہ اس کو لا بولا نہ لی بولا نہ لو بولا. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا کل کل اور پھر آپ آگے والا پڑھو گے بن کل بن. ٹھیک ہے. ہاذا کلبن بالکل ٹھیک بولا اختی آپ نے. جی انشاءاللہ اچھا کہ آپ نے بتا دیا. یہی ہوتا ہے آنیسٹلی بندہ کوئی بتاتا ہے تو اس کو بندہ سالو کرتا ہے نا ہے نا. تو مطلب بالکل اچھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر بھی ورک کر لیں گے میری بہن گھبرانا نہیں. اللہ آپ کو اجر دے. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے اختی. تو آگے ہم بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. من ھذا من هذا ھذا طبیب. هذا طبيب. He is a ہاں doctor. جی دس از اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. یہ پورا ہے یہ سر کون ہے. جی Who جی is he? جی Right? جی جی بالکل ٹھیک بولا آپ نے اختی. بالکل ٹھیک بولا بہترین. اللہم بارک الحمدللہ. ٹھیک ہے. ہم اب آگے کرتے ہیں وہ کیا ہے ھذا جمل. هذا جمل. دس از اے کیمل. جی تو پھر ہم آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جو کیا ہے اھذا دیکن. حمزۃ الاستفہام لگ گیا نا. اھذا دیکن. هذا ديك. ہاں اس کا مطلب ہے کیا یہ ایک روسٹر ہے کیا یہ ایک مرغا ہے. تو آپ کہتے ہیں نعم. ٹھیک ہے. نعم کیونکہ یہاں پہ دیکھیں عین کے اوپر فتحہ ہے نا تب یہاں پہ ہم لوگ اس کو ابزارو نہیں کریں گے. ہاں بالکل ہم کہیں گے نعم. بالکل ٹھیک بولا آپ نے کہ نعم کا کیا مطلب تھا نعم. ہاں.
ٹھیک ہے ہاں نام جی بالکل، اللہ مبارک. الحمد للہ. دیکھیں اب اچھا ہے آپ کے مطلب زبان پہ بھی بات اچھے سے چل رہی ہے. اللہ آپ کو اور مطلب کہ مدد کرے. ویاک اختی ویاک. آگے اپنا ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. احاذا کلب. هذا قلب. لا. اچھا. اچھا میری بہن، کیونکہ یہ جو کیا کیف، یہ یہ کیف ہے نا، یہ کیف جو ہے نا پتلا والا ہے. جی ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو پتلا کر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تھے نہیں رکھنا. ہم نے قا نہیں کر کے پڑھنا، آپ نے اس کو کلبن قلب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. قلب ہاں قلب قلب ہاں بال سمپل. جی. تو اب اس کا کیا مطلب بن جائے گا؟ کیا یہ کیا ایک یہ کیا ڈاگ ہے؟ یہ ڈاگ ہے؟ ہاں. تو ہم کیا کہیں گے اس کا جواب؟ کیا لا نہیں. هذا هذا قط. 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 ہاں کہ نہیں، یہ ایک بلا ہے. ٹھیک ہے. نو استقل. اوکے. جی جزاک اللہ. وہی آکو. ٹھیک ہے، پھر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اهذا حصان. هذا یہ حصان آدھا نہیں دکھ رہا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ جب دیکھ رہے آپ کو، جی جی. اهذا حصان. هذا حصان. کیا یہ حمزۃ الاستفہام تھا نا، تو مطلب کیا ہے کہ کیا یہ گھوڑا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا یہ گھوڑا ہے؟ تو اس کا یہاں جواب پر کیا؟ حمزہ استفہام وہ ایک کوشچن مارک ہے، مطلب ہاں ایک کوشچن بن جائے گا. جی جی اسے کوشچن کے لیے یوز کرتے جی جی بالکل ہیں. وہی آکفتی. تو ہم آگے ہم کریں گے کیا، اس کا جواب کیا دے رہے آپ؟ لا نہیں. لا. لا نہیں. ایسا حمار. هذا حمار. کہ یہ ایک ڈونکی ہے. ٹھیک ہے، دس از اے ڈونکی. اب بس یہ لاسٹ ٹو بچے انشاءاللہ، پھر ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں اختی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اهذا ولد. هذا ولد. نعم. ٹھیک ہے. نعم. ہاں کہ کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب کیا دے رہے ہو؟ ہاں یس. ہاں گڈ الحمد للہ. ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں اپنا یہاں پہ لاسٹ والا ہے. یہاں پہ رکیں، اس کو میں زوم آؤٹ کر لوں انشاءاللہ. من هذا. آدھی نہیں دکھتی ہے. رکیں میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. یہ والا دیکھ رہے ہو آپ؟ یہ کرسر نظر آ رہا ہے؟ مہا من هذا، یہ دیکھیں نا. من هذا بس اتنا ہی ہرٹ دکھ رہا ہے باقی کچھ نہیں. اچھا رکیں میں ایک سیکنڈ دیکھتا ہوں. اب نظر آ رہا ہے؟ جی. ما هذا. من هذا. من هذا. هذا رجل. هذا رجل. ہاں اس کا مطلب دس از اے مین. ٹھیک ہے. ہاں اب انشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ جو چیز ہے نا آپ کے پاس ایک سے یہ اینڈ میں آپ دیکھیں، یہ آپ کے پاس پوری کی پوری لیسن کی جو ہے نا سمری مل گئی آپ کو. ٹھیک ہے، پورے کے پورے پوائنٹس. اور اینڈ میں دیکھیں آپ کے لیے انہوں نے یہ ووکیبلری بھی لگا دی. جو جو نئے نئے ورڈز ہیں نا ان کے ساتھ ان کے مطلب بھی آپ کے لیے لگا دیا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کے پاس نوٹس ہوں گے یہاں پہ آپ کے پاس سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے، عربک کی بیسکس کی بھی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ مطلب کہ یہ الفابیٹس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے واؤلز ہیں. ٹھیک ہے، واؤلز کا رول کیا ہوتا ہے، سارا کچھ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے مطلب ان کے بھی آپ نے گو تھرو کرنا ہے، آپ نے یہاں سے بھی ریویژن کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہاتھا والی بات بھی آ گئی. ٹھیک ہے، من ما والا بھی آ گیا. ٹھیک ہے، پارٹیکلز آف انٹروگیشن اور آنسر بھی آ گیا. دیکھ رہے ہو آپ؟ تو انشاءاللہ یہ آپ نے بس ان کے تھرو گو تھرو کیجیے گا انشاءاللہ، اور اپنا پھر بس آپ کو آ جائے گا. اب آپ نے بس اس کو ریویژن کرنی ہے. دیکھو ونس اے ویک بھی ہے نا، تو اس طرح کر کے انشاءاللہ وہی اگر ویسے اگر آپ تو چاہو. جو جی دوسرا ویک جی بولیں، کیا کہہ رہی ہو آپ؟ جو دوسرا ویک ہوگا اس میں کوشچنس ہوں گے یہ والے؟ نہیں نہیں نہیں، انشاءاللہ اب آگے نیکسٹ لیسن ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. لیکن یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی آگے والی لیسنز میں. ایک سے رکے گا او پہ اللہ عالم. ایک سے ہولڈ کیجیے گا. جی تو میری بہن انشاءاللہ پھر اس کا نیکسٹ لیسن ہم اگلے دفعہ سٹارٹ کر دیں گے.
ٹھیک ہے. اگلی کلاس میں لیسن نمبر 2 اور لیسن نمبر 3 اسٹارٹ میں ساتھ میں ہی کریں گے کیونکہ 2 بہت چھوٹا لیسن ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ جی. انشاءاللہ. اگر آپ کو کوئی سوال ہو آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہو. اگر آپ چاہو تو آپ مطلب میں آپ کو میری جو ویسے پہلے کی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, جو سسٹرز ہیں, میں آپ کو ان کا کانٹیکٹ دے سکتا ہوں. اگر آپ چاہو وہ بھی آپ کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی چیز نہ سمجھ جاؤ آپ آئے, آپ انہیں انشاءاللہ. میسج کر لیں. باقی اور وہ ہیں بھی انڈیا کی الحمدللہ, تو مطلب وہ آپ کو زیادہ مطلب کہ ماشاءاللہ. ہیلپ ہو جائے باقی گی. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا, کافی چیزیں سمجھ آئی. بس وہی ہے, حروف والا چکر تھا میرا, تو مجھے صحیح سے انشاءاللہ سمجھ وہ نہیں میں آیا آپ کو کیونکہ عربک پرابلم ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہوتی, وہ اس کو بھی ہم لوگ ساتھ میں ڈیولپ کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, کوئی بھی مسئلہ نہیں. کوئی چیز نہ سمجھ آئے آپ کبھی بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہو کبھی بھی. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہاں ڈسکارڈ پہ بھی کر سکتے ہو, یا مطلب کہ کسی بھی میڈیم کے تھرو اگر آپ چاہو آپ کر سکتے ہو. کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ میں ہر وقت اویلیبل ہاں ہوں میں گا. آپ کو انسٹا پہ فالو سوری, کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے وہاں پہ کر لیں آپ. انسٹاگرام ٹھیک ہے, اور اگر آپ چاہو تو میں آپ کو مجھے ڈسکارڈ بالکل. میں نے فرسٹ ٹائم ہی ڈاؤن لوڈ کیا تھا, ریز بھائی نے کہا تھا نا, جی تو جی جی مجھے یہ چلانا ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, کوئی بھی پرابلم نہیں. اور آپ بالکل